الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال باب حلاوة الإيمان. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اس کتاب کی ترتیب میں یہ ہے کہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی دلیل کے طور پر اس باب میں اپنی شرائط کے مطابق جو صحیح ترین حدیث ہوتی ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ اس باب میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے کہ عنوان قائم کیا گیا باب حلاوت الایمان، یعنی ایمان کی مٹھاس، چاشنی. اور یہ باب قائم کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح ایک ظاہری طور پر مٹھائی ہوتی ہے اور اس کی مٹھاس آدمی زبان سے محسوس کرتا ہے، اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، اسی طرح ایک مٹھاس معنوی چیزوں کی بھی ہوتی ہے جس کو زبان محسوس نہ کرے مگر دل محسوس کرتا ہے. یہاں اسی طرح کی مٹھاس مراد ہے. اور اس میں ایک تشبیہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کی طبیعت میٹھی چیز کی طرف راغب ہوتی ہے اور وہ اسے پسند آتی ہے. اسی طرح مومن کی طبیعت ایمان کی طرف
جب پوری طرح راغب ہو جائے تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہو گئی ہے۔ اور آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت جس آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کی چاشنی اس کو نصیب ہو جاتی ہے تو اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر ایمان اس کے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اور ایسی ہی چاشنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور منظور اور مطلوب ہے۔ تو اس باب کا یہ عنوان قائم کیا گیا، باب حلاوت الایمان، اور پھر اس کی دلیل میں یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ کے بڑے ہی چہیتے صحابہ میں سے ہیں اور بڑی کم عمری میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میری عمر صرف 10 سال کی تھی، اور میری والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مجھے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ھذا خویدمک یا رسول اللہ، کہ حضور یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے۔ خویدم خادم کی تصغیر ہے، 10 سال کا بچہ تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، آپ اس سے خدمت لیا کریں، گھر کی باہر کی جو بھی خدمت کے قابل ہو وہ اس سے لی جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، لیکن عجیب بات یہ رہی کہ اس 10 سال میں نبی اکرم علیہ السلام نے کسی بات پر نہ مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ مارا، کسی چیز کے بارے میں یوں نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ میں نے آپ سے زیادہ شفقت والا کسی کو نہیں پایا۔ جس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ان کی والدہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس بچے کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور نے میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں، جس میں سے 2 دعاؤں کی برکت تو آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور تیسری دعا کے انتظار میں ہوں۔ وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ یہ دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے اور انس کو جنت میں پہنچا دے۔ تو فرمایا کہ 2 چیزوں کی تو میں نے دیکھ لی برکت، مال اتنا ہے کہ میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں،
اور جس تجارت کے لیے بھی میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ہاتھ ڈال دیتا ہوں، کبھی مجھے نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کی دعا میرے ساتھ ہے، اور اولاد میں اتنی برکت ہے کہ میری اولاد، پوتے پڑپوتے نواسے اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ میں خود گن نہیں سکتا ہوں۔ اور فرمایا اتنے تو دنیا سے رخصت ہو چکے، گویا ایک محلہ آباد ہو گیا۔ اور فرمایا تیسری دعا کے انتظار میں ہوں، انشاءاللہ جنت میں بھی مجھے داخلہ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ما عادت لها؟ تو دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ زیادہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ کچھ ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس تو سرمایہ کل یہ ہے کہ مجھے اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے ہوئی ہے کہ المرء مع من احب، یعنی اب تو یہ بات پکی ہو گئی کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ تو اس روایت کے راوی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی محسوس کر لے گا، اور اس کی علامت اس طرح ظاہر ہوگی کہ اس کو نیک اعمال میں ایک خاص قسم کی لذت ملے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے طبیعت میں سکون محسوس ہوگا، نماز بوجھ نہیں محسوس ہوگی، نماز میں کتنا بھی وقت لگ جائے اس کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی سکینت کی کیفیت حاصل رہے گی۔ قرآن پڑھے گا تو جی لگے گا، ذکر کرے گا تو جی لگے گا، حدیث پڑھے گا تو جی لگے گا۔ چنانچہ بین السطور میں آپ دیکھیے لکھا ہے استلذاذ الطاعات، حلاوت الایمان کی یہ علامت ہے، کیونکہ اگر ایمان کی چاشنی دل میں نہ ہو تو نماز پڑھتے ہوئے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو بس لشٹم پشٹم، جیسے کہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز پڑھتے بھی ہیں تو بہت بوجھل دل کے ساتھ، سستی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت پڑھا اور لپیٹ دی نماز، کیونکہ ایمان کی حلاوت دل میں نہیں۔ ایمان کی حلاوت دل میں آتی ہے تو انتظار رہتا ہے کہ کب عبادت کا موقع ملے، اور جب تک عبادت انجام نہیں دے لیتے بے چینی رہتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، نماز کا وقت آ جائے، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، جب تک ادا نہیں کر لیتے طبیعت بے چین رہتی، کیسے پڑھوں، کہاں پڑھوں، کس طرح پڑھوں،
اور جب پڑھ لیا ہاں بھائی اب سکون ہو گیا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ بزرگوں کا مقولہ لکھا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ایک طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اب رات آنے والی ہے تو عبادت کا موقع ملے گا۔ یہ ایمان کی چاشنی کی بات۔ رات ختم ہونے لگتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ عبادت کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو حلاوت الایمان کی علامت استلذاذ الطاعات ہے۔ 3 باتیں جس میں پائی جائیں گی اس میں یہ کیفیت یقیناً حاصل ہوگی۔ اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات اس شخص کے دل میں تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے۔ ساری محبتیں ایک طرف اور پیغمبر علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طرف۔ یہ بات جس دل میں پیدا ہو جائے گی اس دل کے اندر ایمان کی چاشنی راسخ ہو جائے گی۔ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ محبت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ چاہے وہ محبت اجلال ہو، چاہے وہ محبت شفقت ہو، چاہے وہ محبت بوجہ کمال ہو، چاہے وہ محبت بوجہ جمال ہو، جسے محبت مشاکلت کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کامل طور پر اللہ تبارک و تعالی میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے بعد مخلوقات میں بھی سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے، جس کے بغیر ایمان کامل نہیں، کہ مومن کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی مسلمان بھائی سے محبت رکھے لیکن اس محبت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو۔ کوئی تجارت کا تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، صرف یہ تعلق ہے کہ یہ بھی مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں، یہ بھی ایمان والا ہے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ ان میں سے وہ 2 آدمی بھی ہیں، رجلان تحابا فی اللہ
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو آدمی جن میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں اور کوئی وجہ نہیں، صرف اور صرف اللہ واسطے تعلق رکھتے ہیں آپس میں، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی پہ الگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میدان حشر میں لائٹنگ ہو رہی ہوگی، چمک دمک، اور ممبر اور کرسیاں لگی ہوں گی اور اس پہ لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یہ اسپیشل گیسٹ ہیں، خاص مہمان ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے حیرت کریں گے کہ ان کا بڑا اعزاز ہو رہا ہے۔ تبصرے ہوں گے کہ بھئی کون لوگ ہیں، کوئی کہے گا انبیاء ہیں، کوئی کہے گا اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور کچھ کہے گا۔ جب تحقیق کی جائے گی تو پتہ چلے گا ہم المتحابون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ واسطے آپس میں تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے صرف دین کی بنیاد پر، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ تو یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں ہر مومن کی قدر ہو، ایمان کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے۔ اسی کو یہاں تعبیر کیا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ صفت اگر اہل ایمان میں پیدا ہو جائے تو سارے جھگڑے رگڑے ختم ہو جائے، مومن مومن کو مومن سمجھ لے اور پھر وہ سمجھ کر یہ تعلق اور محبت دل میں پیدا کر لے، سارے خرخشے دل سے ختم ہو جائیں، کتنے فتنے ختم ہو جائیں، ان سب کو ختم کرنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اس کے بعد تیسری صفت آئی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد آدمی کفر میں جانا ایسے برا اور ناپسند سمجھے جیسے کوئی آدمی جیتے جی جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں آگ میں گرنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ بتائیے کوئی عقل مند آدمی اپنے کو جلانا پسند کرے گا؟ اپنے کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ فرمایا ایسے ہی کفر سے، ارتداد سے، شرک کے جراثیم سے، کفریہ اعمال سے بالکل بری اور دور رہتا ہے۔ نہ لالچ اسے ہٹا سکتی ہے، نہ کسی کی دھونس اسے ایمان سے محروم کر سکتی ہے۔ یہ مضبوط جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو تو یہ دلیل ہوگی کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے۔ ہم سب کو ان تین معیاروں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پیمانے ہیں، تینوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمیں اللہ رسول ہی سب سے زیادہ محبوب ہے؟ دعویٰ تو سب کریں گے مگر ہماری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، یہ سوچنے کی بات۔ کیا ہم دوسروں سے محض اللہ واسطے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا عمل، طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم کفر کو، شرک کو اسی طرح ناپسند کرتے ہیں؟ اس کا ہم جائزہ لیں اور صحیح رخ پر اپنے کو قائم رکھیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخ روئی سے بہرور ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی حلاوت عطا فرمائے۔ اس
اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے۔ احادیث شریفہ سے اشتغال کی سعادت جو اس نے عطا کی ہے، مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق سے نوازے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔